اپنے میرٹ کے اوپر اگر وہ زندہ رہتا ہے اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ دوسروں سے مستغنی ہو گیا. اور اگر دوسروں کے اوپر ہی محتاجی اس کی ہے تو پھر تو آپ جانتے ہیں ایک تو ان کی خوشامد کتنی کرنی پڑے گی ہر روز, اور پھر جب بھی ان کا جی چاہے الٹ کے رکھ دیں. خدا تو ایسا نہیں ہو سکتا. غنی عن العالمین. اور اگر کیفیت وہ ہو جو ہم نے اپنے ذہن میں قائم کر رکھی ہے کہ ہمارے اس قسم کے اعمال سے وہ خوش ہوتا ہے تو بڑا آسان ہے ہمارے لیے. ہمیشہ اس کو غصے میں رکھیں, ناراض رکھیں, کر لو. یعنی خوشی نصیب ہی نہ ہو اس کی قسمت میں. اس کی خوشی کا دار و مدار ہمارے عمل پہ. اور اگر تاریخ انسانیت لی جائے تو میں سمجھتا ہوں خوشی کے لمحات تو اسے شاید کبھی عید کا چاند دیکھ کے بھی نصیب نہیں ہوئے ہوں گے. ہم نے ناراض اس کو رکھنا ہے. اگر ہمارے اوپر ہی دار و مدار ہے اس کی خوشی کا تو کیا لفظ غنی عن العالمین. لہذا عزیزان من, یہ پہلا مفہوم جو رضوان من اللہ کا ہم لیتے ہیں, رضا جو یہ باری تعالیٰ جسے ہم کہتے ہیں, خوشنودی باری تعالیٰ, خدا کو خوش رکھنا, اس کو منا لینا, قرآن کے تصور کے خلاف ہے. اس کی خوشی, اس کی خفگی کا مدار ہمارے اعمال پہ نہیں ہے. وہ انسان کے اس قسم کے سطحی جذبات سے بلند ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا, خدا ہو ہی ہو سکتا ہے جو ان جذبات سے بلند ہو. یہ ساری تباہیاں ہمارے ہاں نیچے آتی ہیں اس وقت ہے جب ہم جذبات کے تابع ہو جاتے ہیں. قانون کے تابع چلنے دیجیے نظام کو, قانون ہو صحیح, اور پھر اس کے چلانے والے ذاتی جذبات کے اندر نہ آئیں. قانون کا اتباع کرائے, قانون کا اتباع کریں. آپ دیکھیے اس کے نتائج کتنے خوشگوار اور محکم نکلتے ہیں. تباہیاں تو آتی ہیں اس وقت ہے جب ہم قانون کو اپنے جذبات کے تابع رکھ دیتے ہیں. اور اگر ہم نے خدا کا تصور بھی اسی قسم کا قائم کر دیا تو آپ سوچ لیجئے کہ جذباتی قسم کا خدا جب وہ پھر ناراض ہوگا تو کیا تباہیاں نہیں لائے گا, اور خوش ہوگا تو کس کس کو کیا کیا نہیں بخش دے گا. خدا کا یہ قانون نہیں برادران عزیز. لہذا خدا کے متعلق پہلا تصور یہ غلط ہے. اور جب یہ تصور غلط ہے تو یہ جو ہم نے ترجمہ کیا ہے رضوان کا, مرضات اللہ کا, رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, خدا کو خوش کرنے والے, خوشنودی باری تعالیٰ کی خاطر یہ کچھ کرنے والے, یہ ترجمہ غلط ہے. یہ مفہوم قرآن کے مطابق نہیں. میں بھی عرض کروں گا کہ مفہوم کیا ہے. ایک مفہوم تو ہمارے ہاں یہ ہے, ایک مفہوم اور آگے آتا ہے اور وہ ان لوگوں کی طرف سے دیا جاتا ہے یا ان کا پیدا کرتا ہے جو بڑے زیادہ مقربین بارگاہ خداوند. وہ مفہوم ہے راضی برضا رہنا, رضائے خداوندی کے تابع رہنا. معنی اس کے کیا ہوتے ہیں؟ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے خلاف کچھ نہ کرنا, جو آ رہا ہے مولا کی مرضی ہے. مولا کی مرضی کے خلاف کچھ کرنا اللہ اکبر صاحب سوال ہی نہیں. یہ جو تصور ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہو رہا ہے عالم انسانیت کے اندر, جو مصیبتیں آتی ہیں تمہارے اوپر, جو تکلیفیں آتی ہیں تمہارے اوپر, یہ مولا کی مرضی ہے. اور انسان کا کام یہ ہے کہ وہ راضی برضا رہے. ہمیشہ سب کام اپنے کرنے تقدیر کے حوالے نزدیک عارفوں کے تدبیر ہے تو یہ ہے. اور تدبیر ملاحظہ فرماؤ, لیکن بات عارفوں کی ہو رہی ہے نا, یہ تو آپ نے غور فرمایا. اور انتہا یہ ہوتی ہے ان کے ہاں کی, جیسا میں نے عرض کیا ہے, راضی برضا رہنے کی. اور جسے حالانکہ اتنا بڑا آزادی کا متمنی وہ شخص تھا, زندگی اس کی بڑی آزادی کی اور حریت کے تصورات میں گزری, حسرت معانی. لیکن یہ معاملے تو اور ہی ہیں عارفوں کی بات. وہ بھی جب معرفت کے کوچے میں آتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ مرضی یار کے خلاف نہ ہو, لوگ میرے لیے دعا نہ کریں.
یعنی اگر اس نے مصیبت مجھ پہ ڈالی ہے تو یہ تو یار کی مرضی ہے. اب اگر تم دعا کرتے ہو میرے لیے کہ یا اللہ اس سے مصیبت ٹال دے، اسی سے کہنے تو یہ اس کی مرضی کے خلاف ہو جائے گا. یعنی خود اس مصیبت کے ازالے یا مدافعت کے لیے کچھ کرنا تو ایک طرف رہا، دوستوں کو بھی منع کیا جا رہا ہے کہ تم نے بھی میرے لیے دعا نہ کرنا. بھائی یہ مرضی یار کے خلاف نہ ہو. یہ اس قرآن کے ماننے والے ہیں جس نے کہا ہے کہ جو مصیبت بھی تم پہ آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی آتی ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہے. آپ نے غور فرمایا کہ اس مرضی یار کے اس تصور نے اس قوم کو کہاں پہنچا دی. جو آفت جو مصیبت اس کے اوپر آئے خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے. اب اس کے ازالے یا مدافعت کے لیے کچھ کرنا تو ایک طرف رہا، دل میں اس کے خلاف کوئی گرانی محسوس ہو جانا مرضی یار کے خلاف ہو جائے گا. یہ دوسرا تصور بھی عزیزان من غلط ہے. اور اگر ہم یہ ڈھونڈیں اسباب زوال امت تو اس میں یہ چیزیں فہرست نظر آئیں گی آپ کو. یہ جبر کے عقیدے کہ جو کچھ ہوتا ہے خدا کی مرضی سے یہاں ہوتا ہے، انسان کا اس میں کوئی اختیار و اقتدار نہیں ہے، قرآن کی بنیادی تعلیم کے خلاف. قرآن اسے کہتا ہے مشرکین سے جب یہ کہا جائے کہ تم شرک کیوں کرتے ہو تو اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہم کون اس کے شرک کرنے والے. خدا کی مرضی اگر ایسی نہ ہو تو کوئی شرک ہی نہیں کر سکتا. قرآن مشرکین کا قول یہ درج کرتا ہے. اور ہمارے ہاں سب سے بڑے مقربین جو معرفت کے کوچے کے جاننے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حقیقی اسلام اور حقیقی معرفت یہ ہے کہ کہو یہ کہ یہ سب کچھ اس کی مرضی سے ہو رہا ہے، اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا. چلیے نہ اسلام نہ کفر نہ نیکی نہ برائی کوئی چیز نہیں. اور اس کے بعد پھر یہ بھی کہ جہنم بھی رکھا ہوا ہے اس نے. اس کی مرضی کے خلاف کوئی شخص کوئی برائی کا کام بھی نہیں کر سکتا. یہ سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے. اب اگر اس کی مرضی کے مطابق یہ سارا کچھ ہو رہا ہے پھر جہنم میں بھی جھونکے چلے جا رہے ہیں. قرآن کے بنیادی تصور کے خلاف عزیزان مان بہت بڑی سازش تھی. یاد رکھیے اسلام کے خلاف یہ کہ اس ہمتن مجسم عمل قوم کو یہاں پہنچا دیا کہ اگر کوئی مصیبت اور آفت آ رہی ہے، ظالم ظلم کر رہا ہے، مستبد قوتیں تباہ کر رہی ہیں، غصب ہو رہا ہے، سلب نہر ہو رہا ہے، ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے، کسی کے خلاف ہاتھ تک نہ اٹھاؤ اس لیے کہ مرضی یار کے خلاف ہو جائے گا. پھر یہ جو قرآن ظالم اور مجرم اور ان تمام کے متعلق آدھا قرآن بھرا پڑا ہے، ان کی سزائیں، ان کے مقافات، ان کے لیے قیامت میں جا کے بھی یہ تمام قسم کے جہنم، یہ پھر کیوں ہے اگر یہ سارا کچھ مرضی یار کے مطابق ہو رہا ہے؟ ظالم بھی تو ظلم مرضی یار کے مطابق کر رہا ہے. یہ سب اس لیے کہ یہ جس قدر مستبد طلب و نہض کرنے والی ایکسپلائٹ کرنے والے گروہ تھے، انہوں نے یہ مذہب بنا کے آپ کے دل میں یہ ڈال دیا کہ یہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہوتا ہے. یہ دولت، یہ حشمت، یہ قوت، یہ طاقت، یہ اختیارات سب اسی کے دیے ہوئے ہیں. صاحب یہ جتنا بھی تم پہ ظلم جو ہوتا ہے اس سے مصیبت آتی ہے نا، یہ ساری مصیبتیں، یہ ساری تکلیفیں، یہ ساری خدا کے منشا کے مطابق ہوتی ہیں. راضی برضا، راضی برضائے خداوندی نہیں، یہ ظالمین کی مرضی کے مطابق چلو. یہ تھا اس کی تہ کے اندر جو کچھ کیا گیا. یہ دوسرا مفہوم لیا گیا رضوان من اللہ سے. پہلا وہ مفہوم خوشنودی باری تعالیٰ کے لیے، خدا کو انسانی جذبات کی سطح کے اوپر لے آئے. دوسرا مفہوم راضی برضائے خداوندی، جبر کا پورا عقیدہ، کسی ظلم اور استبداد کے خلاف ہاتھ تک نہ اٹھاؤ. یہ بھی نہیں عزیزان مان. رضین رضوادی بنیادی معنی اس کے ہوتے ہیں کسی کے ساتھ ہم آہنگ ہو جانا، متفق ہو جانا، کانگروس ہو جانا، ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ فٹ ہو جانا. یہ کیا ہے جو چیز رضیہ کہا یا رضوان کہا ہے؟ اعمال انسانی کا قوانین خداوندی کے ساتھ ہم آہنگ ہو جانا.
اور انسان کی صورت میں